الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: طلاق تو دو مرتبہ ہی ہے، پھر دو مرتبہ طلاق دینے کے بعد دو اختیار ہیں، خواہ یہ کہ رجعت کر کے عورت کو قاعدے کے مطابق رکھ لے، خواہ یہ کہ رجعت نہ کرے، عدت پوری ہونے دے اور اس طرح اچھے طریقے سے اس کو چھوڑ دے۔ چند آیتیں بیچ میں خلاق سے متعلق ہیں، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ پھر اگر دو طلاق کے بعد کوئی تیسری طلاق بھی دے دے تو پھر وہ عورت اس تیسری طلاق دینے کے بعد اس شخص کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک کہ وہ اس خاوند کے سوا دوسرے شخص کے ساتھ عدت کے بعد نکاح نہ کرے اور حقوق زوجیت صحبت کے ادا نہ کرے۔ پھر اگر یہ دوسرا خاوند اس کو طلاق دے دے اور اس کی بھی عدت گزر جائے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ دوبارہ آپس میں نکاح کر کے بدستور پھر مل جاویں، بشرطے کہ دونوں کو اپنے اوپر یہ اعتماد ہو کہ آئندہ خداوندی تقاضوں کو قائم رکھیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ خداوندی ضابطے ہیں، حق تعالیٰ ان کو بیان فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو دانش مند ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، چند دن سے ایک مسئلہ بہت زور اور شور کے ساتھ اور بڑی پابندی کے ساتھ اور اس کے اندر باطل طاقتیں ساری شامل ہو کر ایک مسئلہ بہت پرزور طریقے سے اٹھایا جا رہا ہے ملک ہندوستان کے اندر، اور ایسا لگتا ہے اس مسئلے کو سن کر اور اس کی باتوں کو سن کر کہ ہندوستان کے باقی جتنے مسائل ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے سارے حل ہو چکے ہوں، صرف ایک مسئلہ باقی ہے جس کو حل ہونا ہے، کہ ایک گیند باقی ہے اور اس پہ ایک رن چاہیے ہے، بس یہی بالکل فل اینڈ فائنل، بس یہی مسئلہ بچا ہے، باقی ہندوستان کے سارے مسئلے حل ہو چکے ہیں۔ ہر ایک کے اے ٹی ایم کے اندر 15 لاکھ روپے آ چکے ہیں، گاؤں کے اندر ٹرینیں، بلٹ ٹرینیں چل چکی ہیں، لوگوں کے گھروں کے اندر لیپ ٹاپ اور موبائل آ چکے ہیں، ہر ایک انسان کو، ہر ایک مزدور کو، روڈ پہ چلنے والے انسان کو سرکاری نوکری مل چکی ہے، اور ہر ایک ہندوستان کا باشندہ، چاہے وہ شہر کا ہو یا گاؤں کا ہو یا کہیں کا بھی رہنے والا ہو، وہ سکون کے ساتھ ایسا لگتا ہے جیسے زندگی گزار رہا ہو۔ باقی سارے مسئلے ہندوستان کے پس پشت ڈال دیے جا چکے ہیں، اور ایک مسئلہ بچا ہے، اور وہ مسئلہ اب حل ہونے والا ہے، اور وہ مسئلہ وہ لوگ حل کریں گے جن کو طلاق کے طا سے بھی واقفیت نہیں ہے، جو طلاق تے سے لکھنا جانتے ہیں، تو سے لکھنا نہیں جانتے ہیں، جن کو لفظ طلاق کے مفہوم کو بھی پتہ نہیں ہے، جن کی برادری کے اندر، جن کی مذہبی کتابوں کے اندر، جن کو اپنے مذہب پر پورا اعتماد ہے کہ ہمارا مذہب حق اور سچ ہے، ان کو بھی ہمارے مذہب کا لفظ طلاق لینا پڑا۔ ان کے پاس اس کے لیے کوئی اپنا لفظ بھی نہیں ہے۔ جس قوم کے پاس اپنا خود کا لفظ نہیں ہو، وہ کیا اس مسئلے کو حل کر سکتی ہے؟ اور وہ کیا اس مسئلے کو حل کرے گی جس کے پاس اس لفظ کا کوئی متبادل ہی نہیں ہے؟
ان کے پاس بھی ان کو بھی طلاق کو طلاق ہی بولنا پڑتا ہے، بغیر طلاق کے نہیں ہوتا۔ خیر مجھے وہ سیاست میں بات نہیں کرنا ہے، میں تو آپ کے سامنے اس مسئلے کا حل، اس کا خلاصہ کہ ہمارے سامنے یہ باتیں آتی نہیں ہیں، ناواقفیت رہتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے مسلمان بھی بھولے بھالے مسلمان میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے، نیٹ کے ذریعے سے، جرائد اور رسائل کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے یہ زہر پھیلایا جا رہا ہے کہ یہ جو 3 طلاق کا مسئلہ ہے یہ مسلمان عورتوں پر ظلم ہے۔ یہ جو 3 طلاق کا مسئلہ ہے یہ مسلمان عورتوں پر ظلم ہے، اور ہم کسی بھی ظلم کو برداشت نہیں کریں گے، اور ہم ان کو خلاصی دلائیں گے، اور ہم ان کو چھٹکارا دلائیں گے۔ یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جن کے اپنے خود بہت سارے مسائل ہیں، اور جن کے یہاں طلاق کی شرح مسلمانوں سے زیادہ ہے۔ اعداد و شمار نیٹ کے ذریعے سے نکالے جا سکتے ہیں، معلومات حاصل کی جا سکتی ہے، کورٹ میں درخواست دے کر وہ سارے اعداد و شمار کن کے مذہب میں طلاق کی شرح زیادہ ہے، کن کے مذہب کے اندر طلاق کی شرح کم ہے، یہ ساری چیزیں معلوم کی جا سکتی ہیں، اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم اتنے نادان ہیں اور اتنے بھولے ہیں کہ وہ جو ٹی وی کے 27 چینل جو میڈیا کے ذریعے خریدے اور بکے جا چکے ہیں، جن کو ریلائنس کمپنی خرید چکی ہے، اور وہ جو باتیں پیش کرتی ہے ہم اس کو من و عن تسلیم کر لیتے ہیں، اور ہم میڈیا کو مخبر صادق سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جو خبر نشر کی جائے گی، جو بات دکھائی جائے گی، جو بات بتائی جائے گی، جو بات پھیلائی جائے گی وہ ایسی ہی سچی ہے جیسا کہ قرآن اور حدیث سچا ہے۔ یہ مسلمانوں کے ایمان اور یقین کے حال ہیں کہ وہ اس میں آنے والی خبروں کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے وہاں پر خبریں نشر کرنے والا کوئی صحابی بیٹھ کر خبریں نشر کر رہا ہو، اور جو اس کی فلم بنا کر لوگوں تک پہنچاتا ہے وہ کوئی تابعی اور بہت بڑا عالم اور مفتی ہو جس کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آ سکتا ہے۔ ہم نے تو بڑوں کے منہ سے یہ سنا ہے کہ اخبارات کے اندر 80% جھوٹ ہوتا ہے سوائے کھیل کے پیج کو چھوڑ کر، بس کھیل کے پیج میں سچ ہوتا ہے، باقی سارا ہی جھوٹ ہوتا ہے۔ اس میں اس لیے سچ جھوٹ نہیں داخل کرتے ہیں کہ سارے لوگ کھیل کو دیکھتے ہیں، اگر اس میں بھی کچھ قطر و بیونت کر سکتے تو وہ اس کے اندر بھی کر دیتے۔ لیکن ہمارے ذہن خراب ہو چکے ہیں، چونکہ بہت دنوں سے مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے اور بہت زیادہ اس پر خبریں آئیں، بہت زیادہ اس پر میڈیا میں شور مچایا گیا، بہت زیادہ لوگوں نے اس کے اوپر طعن و تشنی کری، اور اسلام کے احکامات کو اور اسلامی تعلیمات پر قدغن لگانے کی، اور اسلام کی تعلیمات کو نیچا دکھانے کی، اور قرآنی تعلیمات کو بیکار کرنے کی یہ سازش تھی کہ دیکھو اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس کی تعلیمات کو قبول کیا جائے۔ وہ ناواقفیت کی وجہ سے، وہ کم علمی کی وجہ سے وہ لوگ یہ کر رہے تھے، لیکن ان کو تو ایک بہانہ چاہیے تھا کسی طریقے سے اسلامی احکامات کے اندر داخل ہونے کا، پرسنل لاء کے اندر داخل ہونے کا، مسلم پرسنل لاء کے اندر داخل ہونے کا ان کو تو ایک راستہ چاہیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بڑے علماء کو جزائے خیر دے، جنہوں نے وہ دستخطی مہم چلا کر 7 کروڑ یا 5 کروڑ دستخط عورتوں کے جمع کروا کر، مرد مسلمانوں کے جمع کروا کر سپریم کورٹ کے اندر داخل کرائے ہیں۔ اور وہ جو چند عورتیں جنہوں نے اعتراض کرا تھا کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد روزانہ اخبار کے فرسٹ پیج پر سرخی لگا کر کسی مسلم عورت کی تصویر کو چھاپ کر کہ یہ فلاں جگہ کی عورت ہے، یہ اپنے شوہر سے پریشان ہے، اس کے شوہر نے اس کو 3 طلاق دی ہے، نہ یہ چھوڑتا ہے نہ یہ کہیں جاتی ہے، اس طرح کی روزانہ خبریں اخبارات اور نیٹ کے ذریعے سے اور میڈیا کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی جا رہی تھیں، اور مسلمان یہ سمجھ رہا تھا واقعی یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کو حل نہیں ہے، جس کا کوئی حل نہیں ہے، اور حل بیٹھ کے اب یہ کریں گے، اب اس میں بیٹھ کر کوئی تانا زنی اور کوئی اس کے لیے رائے دینے کے لیے کوئی بابا آئے گا،
کوئی انجینئر آئے گا، کوئی ڈاکٹر آئے گا، جن کو پیشاب اور پخانے کے طریقہ صحیح کرنے کا طریقہ پتہ نہیں ہو، اب وہ طلاق کے مسئلے پر آ کر گفت و شنید کریں گے اور وہ آ کر لوگوں کے سامنے بولیں گے یہ کلام اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کے کلام کا فیصلہ ہے، نہ اس کو کوئی بدل سکتا ہے، نہ اس کو کوئی تبدیل کر سکتا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کل پرسوں حدیث کے اندر ایک حدیث پڑھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان کو اختیار کرو، اور میں دعا کرتا ہوں کہ تم ان کو اختیار نہ کرو ورنہ بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ اس میں حدیث کے ٹکڑے میں یہ بات بھی تھی کہ جو قوم اللہ کے خلاف کوئی قانون جاری کرے گی، فضائل صدقات کے اندر حدیث ہے کہ جو قوم اللہ کے خلاف کوئی قانون جاری کرے گی، یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ اس کے اندر خانہ جنگی کو عام فرمائے گا۔ یہ ٹوٹیں گے اور یہ خود آپس میں لڑیں گے، لیکن ہم اپنے مسئلے کو سمجھیں، ہم اپنی شریعت کو سمجھیں، ہم اپنے مسائل کو جانیں کہ یہ کیا مسئلے ہیں۔ اگر یہ کبھی اٹھائے جائیں تو ہماری زبان سے ان کے خلاف بات نہ نکلے، ہم کبھی نہ کہیں کہ صاحب ہاں یہ مسئلہ صحیح ہے، علماء نے ہمیں دھوکے میں رکھا، ہمیں اندھیرے میں رکھا، ہمیں بتایا نہیں گیا، یہ مسئلہ تو یقیناً آپ کے مذہب کا اچھا ہے، ہم آپ کے مذہب کو اختیار کرتے ہیں اور اس مسئلے کے لیے ہم کورٹ جائیں گے اور فلاں جگہ جائیں گے۔ نہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسئلہ سورہ بقرہ کے اندر حل کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ سورت نمبر 2 اور آیت نمبر 28، 29 اور 30 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ یہ بات سمجھیں کہ نکاح جو ہوتا ہے وہ ایک معاہدہ ہوتا ہے، لیکن جس طریقے سے عام معاہدے ہوتے ہیں اس طریقے سے نکاح ایک عام معاہدہ نہیں ہے۔ خرید و فروخت کے لیے کچھ معاہدے کیے جاتے ہیں، نکاح بھی ایک معاہدہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے جیسے خرید و فروخت کے معاہدے ہوتے ہیں، بلکہ نکاح ہر عورت سے نہیں ہو سکتا ہے، ہر مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ 2 آدمی، ایک عورت اور ایک شوہر اگر نکاح کرنا چاہیں تو ان کا نکاح نہیں ہوگا جب تک کہ 2 گواہ سامنے موجود نہ ہوں اور سننے والے موجود نہ ہوں۔ اسی طریقے سے جب نکاح ہو گیا تو اب اگر کوئی چاہے کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں، یا گھروں کے اندر کوئی ناچاکی پیدا ہو گئی، کوئی اختلاف پیدا ہو گیا، کوئی بات پیدا ہو گئی، تو اب کیا کرا جائے؟ میڈیا کے اندر جو بات بتائی گئی اور جو دکھائی گئی وہ اس طریقے سے پیش کی گئی، اس کو اس طریقے سے پیش کیا گیا جیسے ایسا لگتا ہے کہ ہر شادی شدہ مسلمان اپنی بیوی کو 3 طلاق دے چکا ہے، اور جب بھی کوئی بات گھر کے اندر ہوتی ہے تو اس کی ابتدا طلاق کے ذریعے سے ہوتی ہے اور اس کی بسم اللہ طلاق کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ چند احباب، چند مسلمان بھی ایسے نہیں ملیں گے جنہوں نے 3 طلاق دی ہوں، اور اگر انہوں نے دی ہے تو وہ مسئلے کی ناواقفیت کی وجہ سے دی ہے۔ طلاق کیا ہے؟ طلاق کس چیز کا نام ہے؟ طلاق کے پہلے کے مسائل کیا ہیں کہ اگر کہیں انبن شروع ہو جائے، کہیں ناچاکی شروع ہو جائے، کہیں اختلاف شروع ہو جائے تو اس سے پہلے کیا کرا جائے گا؟ یہ کس نے آپ سے کہہ دیا، اور یہ کس نے آپ کو خبر دے دی، اور یہ کس نے آپ کو بتا دیا کہ اسلام صرف میاں بیوی کے رشتے کو طلاق کے ذریعے سے ختم کرتا ہے؟ یہ طلاق تو بہت بعد کا مسئلہ تھا، اس سے پہلے کے کوئی مسائل آپ نے امت کو نہیں بتائے، میڈیا میں کبھی ان مسائل کو نشر نہیں کیا گیا کہ اگر گھر کے اندر ناچاکی ہو جائے، اگر گھر کے اندر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے، اور اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، جہاں چند برتن اکٹھا ہوں گے وہاں کھٹ پٹ ضرور ہوگی، یہ تو امت کا دستور ہے، یہ تو قوموں کا دستور ہے، لیکن یہ کس نے کہا کہ اس کی بسم اللہ طلاق کے ذریعے سے ہوگی؟ ہم چونکہ پڑھتے نہیں ہیں، کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا۔ کہ اگر میاں بیوی میں نکاح ہو گیا، دونوں گھر کے اندر آ کر رہنے لگے ہیں، اب کسی بات میں کوئی اختلاف ہو گیا، کسی بات میں کوئی بیوی کی بات بری لگ گئی،
بیوی کو کوئی شوہر کی بات بری لگ گئی تو شریعت یہ کہتی ہے کہ او اللہ کے بندو، جس لڑکی نے دو بول پر، جس عورت کی تمہیں کوئی بات بری لگی ہے، تم اسلام کی تعلیم کو تو سمجھو، اللہ کے نبی کی سیرت کو تو سمجھو، اللہ کے نبی کی سنت کو تو سمجھو، کہ اگر تمہیں اس عورت کی کوئی بات بری لگ گئی ہے، اگر کوئی بات تمہیں اچھی نہیں لگی ہے، تو تم یہ کیوں نہیں سوچتے ہو کہ اس سے کئی اچھی باتیں اس کے اندر بھلی موجود ہیں؟ تم ان بھلی باتوں کو کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ تم ان کو کیوں نہیں لیتے ہو؟ تم اس عورت کی اس قربانی کو کم سمجھتے ہو کہ وہ دو بول کی وجہ سے اس نے اپنے پورے گھر کو چھوڑ دیا، اس نے اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، بھائی بہنوں کو چھوڑ دیا، کنبے کو چھوڑ دیا، اپنے گاؤں اور شہر کو چھوڑ دیا، اپنے دیہات کو چھوڑ دیا، پرائی جگہ پر آ کر، پرائے انسان کے ساتھ آ کر، انجان بستی میں آ کر، انجان گھر میں آ کر، انجان ماحول میں آ کر، انجان انسان کے ساتھ، انجان ساس اور سسر کے ساتھ اس نے پوری زندگی لگانے کے لیے قبول کر لیا۔ آپ کے ایک بول پر آپ نے کہا میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں، اس نے کہا میں اس کو قبول کرتی ہوں، ایک بول پر اس نے سب کچھ اپنا چھوڑ دیا۔ اب وہ گھر پہ آپ کے ہو کے رہ گئی ہے، اگر اس کی کوئی بات خراب ہو گئی، اگر کبھی کھانا خراب بن گیا، اگر کبھی سالن خراب بن گیا، اگر کبھی روٹی جل گئی، اگر کبھی آپ کے کپڑے دھل کر نہیں دیے، تو اس کا مطلب یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ اس کو طلاق سے ابتدا کی جائے۔ اس کی کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی تو یہ تو کہیں شریعت نے نہیں لکھا کہ اس کو طلاق دے دو۔ میاں بیوی میں کوئی بات نہیں بن پا رہی ہے، کوئی مشورہ نہیں بیٹھ پا رہا ہے، تو یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، وہ کتاب ہمیں بھی تو دکھائی جائے، وہ کتاب ہم تک بھی تو لائی جائے کہ اس کی ابتدا طلاق کے ذریعے سے ہوتی۔ یہ آپ نے کیوں غلط میسج اسلام کا لوگوں کے سامنے پیش کر دیا؟ آپ نے کیوں اسلام کی تعلیم کو خراب کر دیا؟ آپ نے کیوں اللہ کے قانون کو لوگوں کے سامنے خراب کر کے پیش کیا گیا کہ اس کی ابتدا مسلمان کے ہاں طلاق کے ذریعے سے ہوتی؟ نہیں، اس سے پہلے کے بہت سارے مراحل ہیں، اس کے پہلے کی بہت ساری زندگیاں ہیں، کارگزاریاں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام کہتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، اگر دونوں میں کوئی اختلاف ہو گیا، اگر کوئی بات ہو گئی ہے، نہیں بن پا رہی ہے، تو اب کیا کرا جائے؟ فعظوہن، شوہروں کو حکم ہے کہ ان کو پیار اور محبت کے ساتھ سمجھایا جائے، ان کو بجھایا جائے، ان کو بہترین طریقے سے بات بتائی جائے کہ ارے پگلی، ارے دیوانی، کیسی بات ہے، کس بات پر ہم میں اور آپ میں جھگڑا ہو رہا ہے؟ فعظوہن قرآن کی نصیحت ہے، ان کو نصیحت کرو، ان کو واعظ کرو، ان کو سمجھاؤ، فعظوہن، ان کو سمجھاؤ۔ اور اللہ کی ذات سے امید ہے اس پہلی تنبیہ پر اور اس پہلے عمل پر وہ بات ان کو سمجھ میں آ جائے گی، وہ اس کے خلاف کام نہیں کریں گی۔ لیکن اگر کوئی زیادہ ہی اونچے خاندان کی ہے، اونچے گھر والی ہے، بات جلدی سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فعظوہن واہجروہن فی المضاجع، کہ اگر ابھی بھی بات سمجھ میں سمجھانے سے نہیں آئی ہے تو ایسا کرو کہ اب بستروں کو الگ کر لو، تم الگ سو جاؤ، اس کو الگ سلا دو۔ یہ بستروں کو الگ کرنا، یہ رات کا الگ سو جانا، اس کے لیے انتہائی ذلت کی بات ہوگی، اس کے لیے انتہائی کمزوری کی بات ہوگی۔ کوئی عورت یہ نہیں چاہے کہ اس کا مرد الگ سوئے اور وہ الگ سوئے۔ فعظوہن واہجروہن فی المضاجع، کہ ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ اگر سمجھدار ہوگی، اگر عقل والی ہوگی تو اللہ کی ذات سے امید ہے اس تنبیہ پر اور اس عمل پر وہ انشاءاللہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ عورت کے لیے شوہر کی خوشی سے بڑا کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ وہ شوہر کو خوش دیکھنا چاہتی ہے، لیکن اس کے خوش کرنے کے طریقے آپ کو پتہ ہوں اور معلوم ہوں۔ تو یہ دو نصیحتیں قرآن کی ہیں، فعظوہن واہجروہن فی المضاجع۔ اگر ان دو سے بھی کام نہیں چلتا ہے تو پھر شریعت اگلا قدم کہتی ہے وضربوہن، پھر ان کو ہلکی پھلکی مار لگاؤ، ایسی مار جس سے نشان نہ پڑے، چہرے پر نہ مارا جائے، ایسی نازک جگہ پر نہ مارا جائے جس سے نشان پڑ جائے۔ کوئی تھوڑی سی تنبیہ کر دو، ہلکی پھلکی لکڑی سے ایک دو لکڑی چھڑی مار دی، اس کو سمجھانے کے لیے، تنبیہ کی غرض سے،
تاکید کی غرض سے اس کو ایک دو چھڑی لگا دی۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس نصیحت پر عمل ہوگا تو وہ سمجھدار ہوگی تو بات سمجھ جائے گی۔ اس کو تیسرے نمبر پر وَضْرِبُوهُنَّ کو تیسرے نمبر پر بیان کیا، پہلے نمبر پر چھڑی نہیں ہے۔ ہم تو مسئلہ یہ ہم جانتے نہیں ہیں، پہلے نمبر پر ہی لٹ اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں سمجھ میں آتی تو ٹھیک ہے، نہیں تو ابھی تیرا کام تمام کر دیتے ہیں۔ نہیں، یہ پہلے نمبر کی چیز نہیں ہے۔ لٹ کا اور لاٹھی کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے، وہ تو ہلکی پھلکی سی کوئی چھڑی ہو، کوئی لکڑی ہو، اس کے ذریعے سے اس کو تنبیہ کی جائے۔ وَضْرِبُوهُنَّ، پھر ان کو ہلکا پھلکا مارا جائے۔ اور کیسے؟ ایسی مار جس جو چہرے پر نہیں ہو، اور ایسی مار جس سے بدن پر نشان نہ پڑے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آگے کہتا ہے فَإِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، کہ اللہ کا کلام کہتا ہے کہ وہ اطاعت کرنے والی بن جائیں گی، اور وہ اطاعت پر آ جائے تو پھر اب ان کے لیے ٹوہ نہ نکالو، اب ان کے تجسس میں نہ پڑو، اب ان کی غلطیاں نہ ڈھونڈتے پڑو کہ یہ اس وقت کرا تھا، یہ اس وقت یہ کرا تھا، بہت ماں باپ کو میرے گالی بکی تھی، بہت میرے ماں باپ کو برا بھلا کہا تھا، یہ پرسوں تو نے یہ کہا تھا، اس طریقے سے میرا کام۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، ان کے لیے کوئی راہ نہ نکالو، ان کے لیے ٹوہ میں نہ پڑو کہ یہ کام اگر کر لیے تین کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، دو میں ہی کام ہو جائے گا، اور اگر تیسرے کی ضرورت پڑے تو اللہ کہتا ہے وہ انشاءاللہ مان جائیں گی اور کام پر آ جائیں گی اور راستے پر آ جائیں گی۔ اگر ان تین کے بعد بھی معاملہ نہیں بنتا ہے اور گھر کے اندر وہ اختلافات جاری ہیں اور وہ لڑائیاں جاری ہیں اور وہ اونچ نیچ جاری ہے اور وہ اختلافات جاری ہیں اور وہ کمی بیشی جاری ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو اب ایسا کرو کہ اس عورت کے خاندان میں سے کوئی ایک عادل آدمی، منصف آدمی جو دونوں میں صلح کرانا چاہتا ہو، اس کو بلا لو۔ ایک مرد کی طرف سے بلا لو جو صلح کرانا چاہتا ہو، جو صلح پر راضی ہو، تو یہ دونوں آ کر اللہ کی مدد کو شامل حال لے کر دونوں کو بٹھا کر دونوں کی بات کو سن کر، ایک کی بات کو نہیں، دونوں کی بات کو سن کر، ادھر اس کی بھی سنیں ادھر اس کی بھی سنیں، دونوں کی بات سن کر اگر یہ اصلاح کرانے والے یہ دو اگر عادل آ گئے، منصف آ گئے اور صحیح فیصلہ کرنے والے آ گئے اور دونوں کی بات کو سن کر اگر یہ اصلاح کرانا چاہیں گے تو اللہ کا کلام کہتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان میں اصلاح ڈال دے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گھر کی لڑائی اور جھگڑے کو ختم کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بری راہوں کو مسدود کر دے گا، ختم کر دے گا، اور ان کے درمیان میں صلح صفائی ہو جائے گی، پکی باتیں ہو جائیں گی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، کہ اگر تم چاہو گے اللہ کی توفیق سے تو اللہ صلح کرا دے گا۔ ان سب کے بعد، یہ چار چیزیں کرنے کے بعد بھی اگر بات نہیں بنتی ہے، مسئلہ نہیں بنتا ہے اور مسئلہ نہیں سلجھتا ہے تو آگے حکم ہے، اور وہ حکم بھی ایسا دیا گیا، یہ جو طلاق کی آیت ہے اللہ کے نبی نے اس پر بھی زجر و توبیخ کی ہے کہ اگر گزارا ہو جائے، نبھ جائے تو نبھا لو، اور اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر شریعت نے کہا ہے کہ اب یہ گاڑی اس منزل پر پہنچ چکی ہے کہ اب یہ گاڑی اس کے آگے چلنے کی نہیں ہے، یہاں اس کی زندگی بھی اجیرن بنے گی اور یہاں اس کی زندگی بھی اجیرن بنے گی۔ اس سب کے باوجود بھی جہاں طلاق کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں اللہ کے نبی کی سنت یہ آتی ہے، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ اللہ کے نزدیک مبغوض ترین چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اگر کوئی ہے تو وہ طلاق ہے۔ اس حالت میں بھی کہ اگر کوئی بری چیز ہے تو وہ اللہ کے نزدیک مبغوض ترین مکروہ چیزوں میں سب سے بری چیز وہ طلاق ہے۔ اور ابن عمر کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے صحابی کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی نے فرمایا تم نکاح کرو طلاق نہ دو، تم نکاح کرو طلاق نہ دو، اس لیے کہ طلاق دینے سے
اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے۔ اس لیے طلاق دینے سے اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے، وہ بھی کپ کپانے لگتا ہے، وہ بھی اس کے اندر بھی کمپن آ جاتی ہے، اور اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ یہ اتنا شدید اور اتنا خطرناک عمل ہے۔ پھر ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سب سے زیادہ محبوب چیز اللہ کے نزدیک غلام کو آزاد کرنا ہے، اور جتنی چیزیں اللہ نے دنیا میں پیدا کی ہیں ان میں مبغوض ترین اور خبیث ترین چیز طلاق کا دینا ہے۔ جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز غلام کو آزاد کرنا ہے، اور سب سے مبغوض ترین چیز، سب سے بیکار ترین چیز، سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے۔ اللہ کے نزدیک طلاق ہے۔ اب اگر نوبت طلاق تک پہنچی ہے تو یہ کس نے کہا کہ مسلمان 3 طلاق دے دے؟ یہ تو اللہ کے کلام میں بھی اللہ تبارک و تعالی نہیں کہتا ہے۔ اللہ تو یوں کہتا ہے الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، الطلاق مرتان۔ طلاق تو صرف 2 ہی ہیں، 3 کا تو کہیں بھی ذکر ہی نہیں ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق تو 2 ہیں، اور اللہ نے مرتان کہا۔ مرتان کا کیا معنی؟ یعنی 1 2 اور رک جاؤ، پھر اس کے بعد دوسری 2، ورنہ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا الطلاق طلاقان، طلاق 2 ہیں، مطلب یہ ہے کہ ایک ساتھ 2 دے دو۔ نہیں، اللہ کا حکم یہ الطلاق مرتان، 2 مرتبہ میں طلاق دو۔ کسی کو آپ 2 روپے ہدیہ کریں، ایک ہی بار میں دیں، تو اس کو 2 مرتبہ دینا نہیں کہا جائے گا، بلکہ 1 مرتبہ دینا کہا جائے گا۔ یہ نہیں کہا شریعت نے الطلاق مرتان، الطلاق طلاقان، طلاق 2 دے دو، بلکہ کہا الطلاق مرتان۔ اور سب سے بہتر طریقہ طلاق کا کیا ہے؟ کس طریقے سے، اگر گھر میں نہیں بن پا رہی، گاڑی نہیں چل پا رہی ہے تو کیا کرا جائے؟ تو شریعت کا احسن طریقہ طلاق دینے کا یہ ہے کہ اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں، جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ان حالت میں اس کو طلاق نہ دو۔ ایسے طہر کے حالت میں، ایسی پاکی کی حالت میں جس سے اپنی بیوی سے ملاقات ہو گئی ہو، اس مہینے کے اندر اس کو طلاق نہ دو۔ اور حمل کے اندر ہے اگر، تو اس کو حمل کے اندر بھی طلاق نہ دو۔ عدت اگر اس کو طلاق دینا ہے تو پاکی کے اندر طلاق دو، اور ایسے پاکی کے اندر طلاق دو جس سے اس سے ملاقات نہ کی ہو۔ اور طلاق کتنی دو؟ بس 1 دو۔ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان۔ اگر ایک سے دماغ کے کیڑے جھڑ جاتے ہیں، آپ کے بھی جڑ جاتے ہیں اور اس کے بھی جڑ جاتے ہیں، تو شریعت کا حکم ہے فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان۔ اگر اب رکھنا ہے طلاق دینے کے بعد تو اچھے طریقے سے رکھ لو، ورنہ 1 طلاق کے ذریعے اس کو چھوڑ دو۔ یہ 1 طلاق پر شریعت کہتی ہے 1 سے آگے نہ بڑھو، حدود کو نہ انگالو، محفل اور فیلڈ سے آگے نہ جاؤ، باؤنڈری کو کراس نہ کرو۔ 1 ہی طلاق کو دے رکھو، اور اس کی عدت 3 حیض گزر جائے، اس کو چھوڑ دو، وہ آپ کے نکاح سے نکل گئی ہے، وہ اب آپ کی بیوی نہیں ہے۔ اس میں آپ کے لیے بھی آسانی ہے، اس عورت کے لیے بھی آسانی ہے۔ آپ نے 1 طلاق دی لفظوں کے اندر کہ میں نے تجھے طلاق دی، اس کو 1 طلاق پڑ گئی، ابھی 3 مہینے یعنی 3 حیض کے ختم ہونے سے پہلے اگر آپ اس سے یوں کہہ دیں میں تجھ سے رجوع کرتا ہوں، صرف اتنا لفظ کہہ دیں میں تجھ سے رجوع کرتا ہوں، تو وہ عورت آپ کے نکاح میں پھر واپس آ گئی۔ اگر آپ اس سے یہ کہہ دیں میں تجھ سے رجوع کرتا ہوں، تو وہ عورت آپ کے نکاح میں پھر واپس آ گئی، اور کوئی تفریق نہیں ہوئی، کوئی افتراق نہیں ہوا، کوئی طلاق نہیں ہوا۔ لیکن یہ ہے جو 3 حکم شریعت نے دیے تھے، 3 گولیاں آپ کو دی تھی، آپ نے 1 استعمال کر لی، 2 گولی آپ کے پاس بچی، دوسری کی شریعت منع کرتی ہے، اللہ کے نبی بھی منع کرتے ہیں کہ 1 سے زیادہ مت دو۔ اگر رکھنا ہے اچھے طریقے سے رکھ لو، چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ اس طلاق کے اندر آپ کے لیے بھی اچھائی ہے، اس عورت کے لیے بھی اچھائی ہے۔ 3 مہینے تک، 3 حیض تک وہ آپ کے پاس رہے گی۔ یقینی بات ہے دونوں کے اندر جو اختلافات تھے،
جو چیزیں تھیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، اور اگر مسئلہ نہیں بنتا ہے تو ایک طلاق کے ذریعے سے وہ آزاد ہو جائے گی۔ اس پر بھی یہ پابندی لگائی کہ حیض کے زمانے میں طلاق نہ دو، اور اس طہر کے اندر طلاق نہ دو جس کے اندر بیوی سے ملاقات کر لی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان دو چیزوں میں طلاق دو گے، حیض کے زمانے میں اور ایسی پاکی کے زمانے میں جس سے بیوی سے ملاقات کی ہوگی، تو اس کی عدت بڑھ جائے گی، اس کی عدت لمبی ہو جائے گی، اس کو بھی پریشانی ہوگی اور آپ کو بھی پریشانی ہوگی۔ جو شریعت آپ کا اور آپ کی بیوی کا اتنا خیال رکھتی ہو، وہ کیا یہ چاہے گی کہ ان دونوں کے درمیان تفریق ہو جائے، ان دونوں کے درمیان اختلاف ہو جائے؟ کبھی شریعت کا منشا یہ نہیں ہے۔ الطلاق مرتان کہنے کے بعد اللہ نے تیسری طلاق کا ذکر نہیں کرا، بلکہ اس کے بعد دوسرا احکام بیان فرمائے ہیں۔ اور اگر کسی نے 2 طلاق دے دی، اپنی بیوی کو 2 طلاق دے دی، تو 2 کا بھی مسئلہ یہ ہے، لیکن طلاق لفظوں کے اندر دے کہ میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی۔ یہ 2 بھی اگر 2 تک بھی محدود ہے تو بھی طلاق 3 حیض تک وہ اس کی بیوی شمار کی جا سکتی ہے۔ اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، اگر اپنی بیوی واپس بنانا چاہے تو اس کو اپنی بیوی بنا سکتا ہے۔ اس میں نکاح جدید کی ضرورت نہیں ہے، کسی قاضی اور عالم اور مفتی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف زبان سے یہ لفظ کہنا ہے میں نے تجھ سے رجوع کر لیا، یہ بیوی آپ کی بن گئی ہے۔ لیکن 3 حیض سے پہلے اگر 3 حیض گزر گئے تو اس کی عدت گزر گئی، اب بغیر نکاح کے اس کو اپنے اس میں نہیں لا سکتا ہے، جبکہ 1 طلاق رجعی ہو یا 2 طلاق رجعی ہو۔ 3 تک بات نہیں پہنچائی، 3 کے آگے کا مسئلہ نہیں بیان کرا، لیکن اگر کسی ناہنجار نے، کسی ناواقف نے، کسی کم پڑھے لکھے نے، مسائل نہ جاننے والے نے اگر خدا نخواستہ یہ تیسری طلاق بھی دے دی، تیسری طلاق کا بھی استعمال کر لیا، تو اب اللہ کا کلام کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، ان جو آتا ہے نا عربی میں، ان جو آتا ہے عربی میں وہ کسی بات کی تاخیر کے لیے آتا ہے، ان تاخیر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الطلاق مرتان کہنے کے بعد تیسرا اللہ ان کے ساتھ استعمال کرا، فَإِن طَلَّقَهَا، یعنی شریعت کا منشا اور قرآن کا منشا اور اللہ کا منشا یہ کہ 2 سے آگے نہ بڑھو۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری بھی دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اب حکم یہ ہے کہ اب وہ عورت تمہارے لیے حلال نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ اب وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے اور اس کے ساتھ رات نہ گزار لے۔ پھر وہ شوہر اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے اگر اس کو طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے، اگر طلاق دے دے تو 3 حیض اس کی عدت گزارنے کے بعد وہ آپ کے نکاح میں دوبارہ آ سکتی ہے، یا اس کا شوہر انتقال کر گیا تو 4 مہینے 10 دن گزارنے کے بعد وہ آپ کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ تیسری طلاق کو قرآن نے بہت بات کے جا کر بیان کرا، نہ شریعت کا منشا 3 طلاق دلوانے کا ہے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، نہ اللہ کے احکام ہیں کہ 3 طلاق دی جائیں۔ آپ کے سامنے ایک صاحب کا تذکرہ کیا گیا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، غصے میں کھڑے ہو گئے اور غصے میں کھڑے ہو کر کہا میری حیات میں ابھی میں زندہ ہوں اور تم اللہ کی کلام سے کھلواڑ کرتے ہو اور تم اللہ کی کتاب کو کھلونا بناتے ہو، اس حال میں کہ میں تمہارے درمیان میں زندہ ہوں۔ اتنے سخت ناراض ہوئے، اتنے سخت شدید ناراض ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے 3 طلاق کو 3 قرار دیا۔ اس پر پوری دنیا کے علماء سلف اور خلف کا اجماع ہے کہ اگر کسی مسلمان نے چاہے غصے میں، چاہے مذاق میں، چاہے ہنسی میں، چاہے نشے میں، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، النکاح والطلاق والرجعہ، اللہ کے نبی نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے، جن کا مذاق بھی حقیقت ہے۔ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، النکاح والطلاق والرجعہ، ایک نکاح ہنسی اور مذاق میں بھی ہو جائے گا گواہوں کی موجودگی میں، ایک طلاق ہنسی اور مذاق میں بھی ہو جائے گی اور حقیقت میں ہو، ایک غلام کی رجعت، غلام کو آزاد کر دیا
تو وہ آزاد ہو جائے گا، یا بیوی سے رجعت کر لی تو وہ بیوی، ایک روایت میں غلام کو آزاد کرنا ہے اور ایک روایت میں رجعت ہے کہ رجعت بھی اگر کہہ دیا تو وہ بیوی آپ کے پاس آ جائے گی۔ یہ مسائل وہ ہیں جن سے امت غافل ہے، لیکن اگر کسی مسلمان نے طلاق دے دی اور 3 مرتبہ طلاق کے لفظ کو استعمال کر لیا تو اب اس کی بیوی اس کے اوپر حرام ہو گئی، اب نہ اس سے ملاقات کر سکتا ہے نہ اس سے مل سکتا ہے، جب تک کہ وہ کسی دوسرے سے نکاح نہ کر لے، وہ اس سے ہم بستری نہ کر لے اور اس کے ساتھ پھر اس کے بعد وہ طلاق دے یا اس کا انتقال ہو جائے اور اس شوہر کی عدت گزار کے پھر یہ اپنے پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ 3 طلاق دینے کے بعد پھر اپنی بیویوں کو اپنے نکاح میں لانے کا، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ شریعت نے یہ اجازت کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ جب گاڑی نہ چلے، اس لیے کہ جب گاڑی آگے نہ بڑھے تو پھر یہ حکم دیا جاتا ہے کہ بھائی اس کے ٹائروں کو بدل لیا جائے، خراب ہو چکے ہیں، ان کے اندر زنگ لگ چکی ہے۔ اگر یہ نہ دیا جاتا تو ادھر یہ بھی سلگتا اور ادھر یہ بھی سلگتا۔ جس طریقے سے بعض قوموں کے اندر رواج ہیں، ان کے ہاں شادی تو ہوتی ہے، ان کے ہاں بیاہ تو ہوتا ہے، لیکن فسخ نکاح کا، طلاق کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو پھر عورتیں کیا کرتی ہیں؟ جب زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں تو پھر پھانسی کے پندے پر لٹک جاتی ہیں، پھر اپنے آپ پر مٹی کا تیل ڈال کر اپنے آپ کو جلا لیا جاتا ہے، ندیوں میں چھلانگ لگا دیتی ہیں، ٹرین کے نیچے آ کر اپنے جسموں کی ٹکا اور بوٹی کروا لیتی ہیں، یا اپنے اوپر چاقو سے حملہ کر کر یا اپنے دماغ پر گولی مار کر اپنی زندگی کو ختم کر دیتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مذہب کے اندر، ان کی قوم کے اندر، ان کے رسم و رواج کے اندر طلاق کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ شریعت نے اختیار مرد کو دیا ہے، لیکن ساتھ میں یہ کہا یہ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز ہے، اس کو ہرگز استعمال نہ کرنا، اس کو ہرگز استعمال نہ کرنا۔ اللہ نے جتنی چیزیں دنیا میں بنائی ہیں ان میں سب سے زیادہ مبغوض ترین چیز اللہ کے نزدیک طلاق دینا ہے، اس کو کبھی استعمال نہ کرنا، اس کو کبھی استعمال میں نہ لانا۔ اب اگر کوئی لاتا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے، اب اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے۔ قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، چوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جس کا قتل کیا جائے گا وہ تو مر جائے گا۔ اب کوئی یہ کہے یہ کیوں مر گیا، تو یہ تو قتل کرنے والے کی غلطی ہے، یہ تو اس کی غلطی ہے، وہ ناواقفیت۔ چور نے چوری کری ہے، چوری کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن جس کی چوری ہوئی ہے اس کا تو مال چلا گیا نا، اس کا تو مال ختم ہو گیا۔ اب کیوں کوئی یوں کہے کہ اس کا مال کیوں ختم ہو گیا، تو بھائی یہ چور سے جا کے پوچھے کہ مال کیوں ختم ہو گیا۔ تو قتل کرنا گناہ ہے، طلاق دینا گناہ ہے، لیکن اگر کوئی دے دے گا تو ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد پھر علماء کے چکر لگائے جائے کہ صاحب وہ دھوکے سے نکل گیا تھا، وہ غلطی سے نکل گیا تھا، وہ تو غصے میں نکل گیا تھا، وہ مذاق میں نکل گیا تھا، وہ تو نشے میں تھا، شراب پیے ہوئے تھا، وہ تو اس میں نکل گیا تھا۔ اب کچھ بھی ہو، ثلاث جدہن جد وعزلہن جد النکاح والطلاق والرجعہ، کہ ہنسی بھی ہنسی ہے، مذاق بھی اس کا حقیقت ہے، کچھ نہیں، جب ہو گیا تو پھر ہو گیا۔ ایک مسئلہ اور جو ہمارے یہاں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی آدمی لفظ سے نہیں کہتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دی، میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا، انبن ہو رہی ہے اور بہت زیادہ اختلاف ہو گیا اور غصہ دونوں کے اوپر بھرا ہوا ہے کہ شوہر غصے کی حالت میں کہتا ہے چل جا میرے گھر سے نکل جا، جا میں نے تجھے آزاد کیا، جا میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ بھی طلاق ہے، اس کو بھی طلاق کہتے ہیں، اور یہ طلاق بائن ہے، اس طلاق رجعی سے بڑی طلاق ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ آپ کے نکاح سے نکل گئی، اب بغیر دوسرے نکاح کے، اب بغیر نکاح جدید کے یہ آپ کے نکاح میں آنے والی نہیں ہے۔ تو یہ گھروں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں اور اس میں آدمی یوں کہہ دیتا ہے غصے میں چل جا میں نے تجھے چھوڑا اور میں نے تجھے آزاد کیا اور جا اپنے باپ کے گھر نکل جا اور پور جا، یہ جو پورنا
اور گھروں سے نکالنا اور نکاح کے لفظ کو نہ طلاق کے لفظ کو نہ بول کے نکاح کے ارادے کو ختم کرنا، یہ بھی طلاق ہے۔ اور یہ طلاق رجعی سے، اس طلاق کہنے سے کہ میں نے تجھے طلاق دی، یہ اس سے بڑی طلاق ہے۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ آپ کے نکاح سے نکل گئی ہے، اب بغیر نکاح جدید کے اور گواہوں کی موجودگی کے اب آپ کا نکاح ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے ایسے لفظوں سے بھی کنارہ کشی کی جائے اور ایسے لفظوں سے بھی بچا جائے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر پھیل رہا ہے اور بہت زیادہ اس کی شرح عام ہو رہی ہے، اور لوگ بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے ایک نہیں ہزاروں مرتبہ اپنی بیویوں کو طلاق دے رکھی ہے اور پھر بھی ان کو اپنے نکاح میں رکھے ہوئے ہیں۔ وہ نکاح نہیں ہے، وہ کچھ اور ہو رہا ہے، وہ نکاح نہیں ہے، وہ کچھ اور کام ہے۔ وہ تو بیوی نکل گئی ہے، وہ اب آپ کی بیوی نہیں ہے، وہ آپ کی بیوی نہیں ہے، شریعت کے احکام اس کے اوپر سے اٹھ چکے ہیں، وہ آپ کی منکوحہ نہیں ہے، وہ آپ کی مطلقہ ہو چکی ہے، وہ آپ کی زوجیت سے نکل چکی ہے۔ لہذا اگر کسی نے ایسے لفظ استعمال کیے ہوں اور اگر یہ غلطی ہو گئی ہو، اپنے مقامی علماء سے جا کر رابطہ قائم کر کے پورا مسئلہ صحیح لکھ کر صحیح بتا کر ان سے مسئلہ دریافت کیا جائے۔ پہلی گڑبڑی تو طلاق کے مسئلے میں یہ ہوتی ہے کہ دینے والا کبھی ایک سے زیادہ کا اقرار نہیں کرتا ہے، جس کو دی جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ 3 دی ہیں اور دینے والا 1 کا کہتا ہے، اس لیے قول معتبر نہیں ہوگا۔ اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ، اللہ بھی نہیں چاہتے ہیں، اللہ کے نبی بھی نہیں چاہتے ہیں، اور ایسا مبغوض ترین عمل ہے کہ ہر روز شیطان اپنا تخت پانی کے اوپر لگاتا ہے اور اس میں اپنے شیطانوں کو جمع کر کر کام تقسیم کرتا ہے۔ جا کے لوگوں کو دین سے بھٹکاؤ، راہ سے دور کرو، تو وہ جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں، پھر آ کر کارگزاری پیش کرتے ہیں تو وہ شیطان کہتا ہے کیا کر کے آئے ہو؟ تو ایک کہتا ہے صاحب چوری کروا دی، کہو کچھ بھی کام نہیں کرا، چوری کوئی بڑا عمل ہے کیا؟ ایک کہتا ہے زنا کروا دیا، کہا کوئی بڑا عمل نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی بھلا کام نہیں ہے۔ ایک کہتا ہے شراب پلوا دی، کہتا کچھ نہیں کرا، کارگزاری خراب ہے تمہاری۔ پھر ایک وہ چھوٹا سا شیطان کونے ہونے میں کہیں بیٹھا رہتا ہے، وہ کہتا ہے حضور میں نے ایک کام کرا ہے۔ کہا کیا کام کرا ہے؟ کہا 2 میاں بیوی میں طلاق کروا دی، آپس میں اختلاف پیدا کر دیا، جھگڑا پیدا کر کے آ گیا۔ شیطان کھڑا ہوتا ہے، اس کو قریب بلاتا ہے اور اس کو اپنے گلے سے لگاتا ہے اور اپنے کندھے پر بٹھاتا ہے اور کہتا ہے کام تو بس تو کر کے آیا ہے، کام تو نے کر کے آیا، اگر میرا بس چلے تو اپنی پگڑی اتار کر تیرے سر پر رکھ دوں کہ کام تجھ سے بڑا کسی نے نہیں کرا۔ ایسا مبغوض ترین، ایسا خبیث ترین عمل ہے، اس لیے اس سے بچا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہیں بھی کوئی خبر، کوئی اسلامی بات آپ کے سمجھ میں نہ آئے، آپ کا کام یہ ہے کہ اپنے مقامی علماء سے مل کر اس کو پوچھا جائے۔ پہلے اس پر تیر چلانے، گولیاں چلانے شروع نہ کر دی جائیں، بلکہ اس کو پہلے سنا جائے، سمجھا جائے، اس کے بعد جا کر کسی بات پر رائے دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس تھوڑی دیر اور تشریف رکھیں، حافظ صاحب دعا فرمائیں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ شربت آپ کا تقسیم ہوگا، اس کو پی کر جائیں۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے، بڑی محنت سے بیچاروں نے بنایا ہے۔